السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان ندا منظور. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں منزل مراد پارٹی کے. سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو. بڑی مہربانی، شکریہ جی. سر آج ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر میں چاہوں گی کہ منزل مراد میں آپ ان کو کس طرف لے کر جانا چاہیں گے؟ میں ہر دفعہ اپنے اس پروگرام میں جی جی ان ناظرین کے لیے جو انہوں نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا جی بالکل، اور جو دیکھ بھی رہے ہیں انہیں بار بار یاد کرانے کے لیے تاکہ لوگ اس کو سمجھ پائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں اپنے جو پارٹی ہے اس کے بیسک اصول ضرور بتاؤں گا. جی بالکل. ہمارا سب سے پہلی جو ہے وہ ہے ہماری پارٹی کا منشور اللہ اکبر. صحیح. ہم جو کچھ کریں گے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی توقع بھی جو بھی رکھی ہوئی ہے وہ اللہ کی ذات سے رکھی ہوئی ہے، انسانوں سے نہیں رکھی. صحیح. اور نہ ہی انسانوں پہ توقع باندھی ہے، بالکل. نہ ہی انسانوں سے اس کی جزا کے، اور باندھنی بھی نہیں چاہیے. آئی تھنک اللہ سے ہی ہونی چاہیے. انسانوں سے اس کی جزا کے بھی ہم بالکل خواستگار نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ پاکستان کو اگر آپ نے درست راستے پر لے جانا ہے تو ہمیں جمہوری طرز کا صدارتی نظام درکار ہے جیسا کہ امریکہ میں. جی جی. لیکن پاکستان میں جب لائیں گے تو اسلام اس کا سپریم لا ہوگا اور جو ٹو پارٹی سسٹم کی بجائے ملٹی پارٹی سسٹم ہونا چاہیے جو امریکہ میں ہے وہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ منتخب ہوں یا جو انتخاب کریں ان کی عمر کے علاوہ تعلیم کی شرط کا ہونا لازمی ہے، جو اس کی تفصیلات میں اپنے سابقہ پروگراموں میں دے چکا ہوں. آپ بتا بھی چکے ہیں. جی. اس کے علاوہ میرا جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آئین سے لے کے اس ملک کے آخری قانون تک کو بڑا انٹلیکچولی قابل، کمپیٹنٹ اور سنسیئر لوگوں کے تھرو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. جو اور اس میں جو غلط قوانین ہیں ان کو مکمل طور پر برد کر دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمیں اپنا پبلک سیکٹر دوبارہ ریویو کرنا ہے اور اس کو رائٹ سائز کرنا ہے، رائٹ پرسن رائٹ جاب لگانا ہے اور اس کو امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں بننے دینا. اس میں صرف وہ عہدے اور منصب رکھنے ہیں جس کے ذریعے جن سے پورا کام لیا جا سکے، وہ فارغ نہ بیٹھے ہوئے. صحیح ہے. فارغ بیٹھنے والی لائبلٹیز اور اپنے گھروں سے بیٹھ کے تنخواہیں لینے والے یہ ختم کرنے پڑیں گے. صحیح ہو گیا. میں تو اس میں لاسٹ پروگرام میں کہہ رہا تھا اور وقت کی کوئی قلت ہو گئی تھی تو میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کروں گا کہ ہمیں ڈرائیور کلچر ختم کرنا پڑے گا. اچھا. آپ جتنے سول سرونٹ ہیں ان کے عہدے کے اعتبار سے انہیں جو گاڑی ان کی رینج کی بنتی ہے اس کی ان سے چوائس لے کر انہیں گاڑی خرید کر دے دیں اور اس کو اس کی بک ویلیو بھی ڈی ویلیڈ ہوتی رہے گی اور کچھ معمولی سا ان کی تنخواہ سے بھی آپ تنخواہیں درست کرنے کے بعد، لاجیکلی درست کرنے کے بعد اس میں سے کچھ ڈیڈکشن لیں اور 5 سال بعد اس گاڑی کا مالک وہی ہو. اچھا. ایک تو اس سے یہ ان کی سرکاری گاڑیاں مس یوز ختم ہو جائے گا. صحیح. دوسرا جب ڈرائیور نہیں ہوگا تو وہ دفتر بیٹھا ہوا ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ بچے لینے گیا ہوا ہے، ڈرائیور بیگم صاحبہ کو لے کے گیا ہوا ہے، ڈرائیور جو ہے وہ گھر کے سلنڈر پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور گاڑیاں جب مس یوز ہوتی ہیں تو بے بہا ایکسپینڈیچر مرمت پہ آتا ہے، وہ بھی پبلک ایکسچیکر پہ لوڈ بنتا ہے. جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ ان کی اپنی گاڑی ہے اور 5 سال کے بعد معمولی ڈیڈکشن کے تحت یہ اس کے مالک وہ خود ہو جائیں گے، گاڑیاں مس یوز بند ہو جائیں گی. بالکل. اور اگر کسی کو ڈرائیور ضرورت ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تو وہ پھر اپنے پاس سے پے کرے اور اپنا ذاتی ڈرائیور رکھے. ہاں، تنخواہیں ٹھیک کر دیں آپ سب کی، اس میں اپنا ڈرائیور بھی افورڈ کر لیں اور جو خود چلا لے تو اس کو ڈرائیور کی تنخواہ بچ جائے گی. ٹھیک ہے. اس سے گاڑیوں کا مس یوز ختم ہو جائے گا. اور سرکاری مشینری کی وہیکلس کا بھی چینج ہونا بہت ضروری ہے. جو تھکی ہوئی ٹوٹی گاڑیاں سرکاری اداروں کی جا رہی ہوتی ہیں اور ڈلیور ہی نہیں کر سکتی، ختم ہوئی ہوئی ہیں، اینٹوں پہ پڑی ہوئی ہیں، تو وہ لائبلٹی بنی ہوئی ہیں اور کہنے کو ان کے پاس گاڑیاں ہیں لیکن چلنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ ختم ہونا چاہیے. اس کو ہمیں دبا دینا پڑے گا. جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے پرائیویٹ کے اداروں میں وہ گاڑی ان کا جو بھی سیلنگ بنتی ہے جس عہدے کا ہوتا ہے اس مطابق گاڑی لے دیتے ہیں. 5 سال وہ ڈائریکشن بھی کرتے ہیں، اپنی بک ویلیو بھی کم کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی اون ہو جاتی ہیں اور اگلی گاڑی بھی اور اگلی گاڑی مل جاتی ہے. اسی طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین جس منصب جس عہدے پر آئے اس سے آپ ایک سیف اندازہ کر لیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ کس اسکیل تک جائے گا. گریڈ 17 کا آفیسر ایکسپیکٹڈ گریڈ 22 تک جا سکتا ہے، 21 تک جا سکتا ہے. آپ اس کو کہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو پاکستان میں کس جگہ پر آپ کو 1 کنال کا گھر ہم دیتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہوگا، آپ کی اور آپ کی بچوں کی.
آپ اپنی سروس اگر پوری کریں گے، جو 25 سال مینڈیٹری ہے، وہ اگر پوری کریں گے تو آپ اس کے مالک ہو جائیں گے. اچھا. اگر وہ پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ملکیت جو ہے اس پہ پرسنٹیج آئے گی اس کی ملکیت کی. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی نہیں رہے گی تو یہ گھر آپ کے بچوں کا رہے گا. ٹھیک ہے. جب اس کے بچے سیکیور ہو جائیں گے کہ ان کی چھت اپنی پہلے دن ہی ان کو بن گئی، گاڑی ان کو ذاتی مل گئی، تو جو پہلی دو بڑی ضرورتیں ہیں اس کے لیے جو وہ کرپشن کرتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور وہ اگر وہ کہتا ہے جی مجھے لاہور میں گھر دے دیں، تو وہ لاہور میں وہ گھر دے دیتے ہیں اس کو ایک کنال کا، تو وہ اس کے بعد اس کو ہاؤس رینٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی پوسٹنگ پنڈی ہو گئی ہے، وہ اس گھر کو کرائے پہ چڑھائے، اس کے کرائے سے پنڈی میں گھر کرائے پہ لے لے، اس کو ہاؤس رینٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لاہور میں ہے تو اپنے گھر میں رہے، کہیں اور پوسٹنگ ہو گئی ہے اس گھر کو کرائے پہ چڑھائے، اس کے کرائے سے ادھر کا کرائے پہ گھر لے لے. میننگ دیر بائی کہ ریزیڈنس اس کا ایشو نہ رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب باقی تنخواہوں کو بھی آپ نے لاجیکل کرنا ہے. تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جو اس کے منصب کے تقاضوں کے مطابق اس کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حوالے سے ایک ماہ کی تنخواہ بنتی ہے جو ہونی چاہیے. اس کے گراس آپ ایکسپینڈیچر ذہن میں رکھیں، لاجیکل ایکسپینڈیچر ذہن میں رکھیں، اس کا کم از کم ڈبل پے کریں. اچھا. یا 3 گنا پے کریں، تاکہ اس میں اس کی اتنی سیونگ ہو کہ وہ کل کلاں اپنے بچے بیاہ سکے، وہ کل کلاں اپنی ضروریات پوری کر سکے، ریٹائر ہونے کے بعد بھی باعزت سروائیو کر پائے. جب آپ جو اس کا مہینے کا اس کے منصب کے تقاضے کے مطابق اس کا چوتھائی اس کو ادا کریں گے، اور پونا بھی اس نے پیدا گیری کرنی ہے، اور پھر باقی کی جو اس کی فیوچر نیڈز ہیں اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اس نے کرنی ہے، آپ کے ملک میں کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. اور اگر ملک مورلی کرپٹ ہو جائے گا، فائنینشلی کرپٹ ہو جائے گا، تو پھر اس قوم کا تو کوئی کیریئر نہیں ہے. بالکل. یہ حکمرانوں کو فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کیسے اس کو لاجیکل کریں کہ ہر شخص باعزت حلال کا رزق کما سکے. احتساب کا نعرہ لگانے سے پہلے دیکھا جائے کہ کرپشن ہو کیوں رہی ہے. یہ آپ کی بڑی صحیح بات ہے. بات میں یہ کہتا ہوں کہ دین اسلام بھی فلاح سے شروع ہوا، سزا سے نہیں. بالکل ایسے. سزا آخری چیز ہے. پہلے آپ وہ تمام فلاح لائیں جو لوگوں کو مجبور کیے ہوئے ہے کہ وہ برائی کریں. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ وہ فلاح لے آئیں گے، اس کے بعد بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کو سزا دیں. پھر سزا اس کو دی جائے. آپ سزاؤں کے تحت برائی کو روک نہیں سکتے نا. جو پہلے دیکھیں کہ برائی ہو کیوں رہی ہے، وجہ ریزن کیا ہے. آپ جب تک اس کی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ بہتری نہیں لا سکتے. اور حکمرانوں کو اب دوبارہ دیکھنا پڑے گا یہ نظام بگڑا کیوں ہے، یہ سارا بگاڑ پیدا کیوں ہے. اور جب وہ ایک ہیلدی پبلک سیکٹر ہوگا، رائٹ سائز ہوگا، جتنی کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بہت تیزی سے کھڑا ہو جائے گا. پبلک سیکٹر کے رستے میں، پرائیویٹ سیکٹر کے رستے میں ہی ایک سک، illogical, unjust, mentally, morally corrupt, incompetent اور incapacitative جو آپ کا پبلک سیکٹر ہے، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اٹھنے کھڑا ہونے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سارے کو ریویو کریں. پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آئین کے تناظر میں ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ ہر شہری کو مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری. بالکل مین 2 چیزیں ہیں یہ، اور بھی کئی ہیں لیکن یہ بہت مین ہے، بیسک ہے. یہ بنیادی ہیں. ویسے تو پانی کا مہیا کرنا اور یہ سب بھی ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ، ایجوکیشن ہیلتھ گورنمنٹ کی ذمہ داری. بالکل. اگر گورنمنٹ کے اسکول اور گورنمنٹ کے ہسپتال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ یہ ضرورتیں کوالٹی کے ساتھ اور مکمل پوری کر سکیں، تو گورنمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں اور ہسپتالوں کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس لگائیں. کیونکہ وہ جو کچھ لے رہے ہیں اس میں مزید ٹیکس اور دیگر جو لوڈ ان پہ پڑ رہا ہے، وہ بھی اگین اس کا جو اینڈ یوزر یعنی ان بچوں کے والدین بھر رہے ہیں، یا وہ پیشنٹ بھر رہا ہے، یا پیشنٹ کے لوائقین بھر رہے ہیں. جو فیسلٹی آپ گورنمنٹ نے دینی تھی وہ آپ پوری نہیں کر پائے کوالٹی کے ساتھ، تو آپ اس کے اوپر کسی ٹیکس لینے کے حقدار قطعی نہیں ہے. اور اگر آپ وہ ٹیکس ختم کر دیں گے، کم از کم وہ لوڈ تو ان پہ سے ہٹے گا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور ٹیکسیشن، ان تینوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں. اچھا. دیکھیں جی، آپ اس وقت دیکھیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے ایسا تھا کہ اس وقت سرکاری اسکول بہت معیاری تھے. پرائیویٹ سیکٹر کا، پرائیویٹ میں پڑھنے والے کو تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کسی ادارے میں پڑھ ہی نہیں رہا.
لیکن وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ اس وقت تنخواہیں اتنی اچھی تھیں، لاجیکل، دیکھنے میں فگر ان کے چھوٹے آپ کو لگیں گے آج، لیکن آپ اس وقت دیکھیں کہ سونے کی قیمت کیا تھی. صحیح. آپ دیکھیں اس وقت آٹا دال کس ریٹ پہ تھا، اس وقت چینی کتنے کی تھی. تو آپ بلیو کریں کہ وہ دیکھنے کا فگر چھوٹا تھا، اس کی بائنگ کیپیسٹی بڑی تھی. آج دیکھنے کا فگر بڑا ہے لیکن بائنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. اچھا، اب اس سے یہ ہوا کہ وہ یہ چونکہ اس سے ایسوسیٹ لوگ کرپٹ ہو گئے. جب وہ کرپٹ ہوئے اور اس سے یہ ادارے ختم ہو گئے. آپ کا آج کوئی سرکاری اسکول شاید ہی اس قابل ہو کہ جس پہ کوئی بھی وسیلہ رکھنے والا شخص اپنے بچے کو پڑھانا پسند کرے گا. بالکل کوئی بھی نہیں چاہتا. ایون وہی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایسوسیٹ لوگ ہیں ان کے بچے پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور آپ وہاں پہ استاد کا معیار دیکھیں، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ وہ بچے کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. اس کو اخلاقی تقاضے نہیں ہیں، وہ مارتا ہے، کوٹتا ہے، اس کو ڈنڈوں سے مارتا ہے. اور لوگ والدین اپنے بچے وہاں بھیجنے سے کتراتے ہیں، بلکہ جس بچے کو وہاں پڑھانے بھیج دو وہ چھوڑ کے وہ مکینک بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں یہ تعلیم لینا نہیں چاہتا، جہاں پہ وہ ماسٹر صبح اس کو ڈنڈوں سے شروع ظاہر ہے اس کو مارا جائے گا تو بچہ کیوں پڑھے گا. تو میری رائے یہ ہے کہ اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے پورے نظام کو پرائیویٹ سیکٹر دے دیں. آپ اس پہ سے ہر ٹیکس کو ہٹا دیں، آپ ان کے لیے ہر چیز کو سبسیڈائز کر دیں، گورنمنٹ سبسیڈائز کر دیں. آپ صرف ان کے سلیبس کو چیک کریں کہ وہ پڑھا کیا رہے ہیں. ہم تو آج یہ نہیں دیکھ رہے کہ او لیول اے لیول میں یہ پڑھا کیا رہے ہیں. نصاب برابر نہیں ہے نا. نہیں جی، برابر کی بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ بچے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی پاکستان کی سوچ ہی باقی نہ رہے، ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں او لیول اے لیول کا بچہ بڑی پوزیشن لے لی اس نے وہاں سے آکسفورڈ سے، اس کو ایک عام اردو کی اخبار پڑھنی نہیں آتی. نہیں بالکل نہیں آئے گی. اس کو ایک ایف آئی آر پڑھنی نہیں آتی. اردو پڑھائی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی. آپ اس میں اور مزے کی بات میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کا سی ایس ایس ہے، اس میں اردو کا ایک پیپر نہیں ہے. جو ہماری لینگویج ہے اس کا پیپر ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور انگلش وہ اس میں مانگی جاتی ہے جو آپ بلیو کریں کہ انگریز کو بھی نہیں آتی. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ انگریزی زبان پہ عبور کسی کی اہلیت کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. لینگویج تو ایک صرف موڈ آف کمیونیکیشن ہے، وہ تحریری ہو یا وہ اسپوکن ہو، وہ پشتو ہو، وہ سندھی ہو، وہ اردو ہو، وہ چائنیز ہو، وہ رشین ہو، وہ فرینچ ہو، انگلش ہو. ایک انگریزی زبان پہ عبور ہونا کسی کی اہلیت کو سپریم کر دیتا ہے. یہ ایک تو ہم آج تک غلامی سے نہیں نکلے، اور دوسری بات یہ بالکل ہی پور پالیسی ہے. بالکل پاس کوئی اور قابلیت نہیں ہے. وہ سیاست جب کر لیتا ہے وہ سپیریئر ترین آفیسر کنسیڈر ہوتا ہے ایک انگریزی زبان پہ عبور کی بنیاد پر. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سر بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. سر اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کو ان کے سلیبسز کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. آپ کو یہ انتخاب بھی جو سی ایس ایس کا ہے اس کو دوبارہ چیک کرنا پڑے گا. یہ آپ کن لوگوں کو سپیریئر تصور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو ملک میں پروفیشنلزم لانا پڑے گا. ایک بچہ جو صرف، بلکہ آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ نارملی روٹین یہ ہے کہ جو بچے ٹاپ کر رہے ہیں جی وہ آپ کے انجینئر، ڈاکٹر، ایم بی، آئی ٹی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو عموماً ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ فوج اور سی ایس ایس میں چلے جاتے ہیں. جو ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ استاد اور وکیل بن جاتے ہیں. اور جو ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا بالکل ہی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اس ملک کے سیاستدان بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں. اب آپ مزے کی بات دیکھیں، اب آپ مزے کی بات دیکھیں، جو لٹرلی سب سے پیچھے ہے وہ سب سے اوپر ہے، حکمران لیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہا ہے.
جو ان سے آگے یعنی کہ ہمارے جیسے وکیل تھے وہ جج بھی بن کے دوسرے بڑے منصب پر ہیں اور وہ اور قانون کے کرتے دھرتے بھی ہیں اور آپ اس وجہ سے دیکھ لیں قانون کی حالت کیا ہمارے بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کے بعد جو اس سے آگے ہیں جی جو انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکے وہ سی ایس ایس کر کے وہ چیف سیکرٹری بنتے ہیں, وہ سیکرٹری بنتے ہیں, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں, اور وہ یہ سارے لیڈ کس کو کرتے ہیں؟ جو آپ کی کریم ہے انجینئر ڈاکٹر سائنٹسٹ, بالکل وہ ان کے غلام ہیں. صحیح, جو ٹاپرز تھے وہ غلام اب بچوں کے, جو ٹاپر ہے وہ غلام ہے. آپ بچے کو زور دیتے ہیں کہ تو کلاس میں فرسٹ پوزیشن لے, تو انجینئر بن, اس کو آپ اس نظام کا سب سے گندا غلام بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. جس معاشرے میں اس بات کی قدر و قیمت نہ ہو کہ کس کی ویلیو کیا ہے اور کس کی کیا, آپ مزے کی بات دیکھیں, جب دنیا کا کوئی ملک نیشنلٹی دینے کو تیار ہوتا ہے, وہ جو آپ کا ٹاپر بچہ ہے انجینئر ڈاکٹر سائنٹسٹ, اس کو وہ نیشنلٹی دینے کو تیار ہے. بالکل آپ کے جو سیکنڈ لائن کا سی ایس ایس جس کو آپ نے یہاں پہ پریویلیج آفیسر بنایا ہوا, جو چیف سیکرٹری بن سکتا ہے, اس کو دنیا کا کوئی ملک نیشنلٹی نہیں دیتا. بالکل ایسے ہی. اور وہ اگر ان کے ملک میں جائے, آپ بلیو کریں, وہ صرف ٹیکسی چلا سکتا ہے, وہ برتن دھو سکتا ہے, وہ ٹیک وے چلا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح. وہ آپ کے ملک میں اس سے سپیریئر کنسیڈر ہو رہا ہے, پھر اس سے اگلے پہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, وکیل پھر بھی چل جاتے ہیں دنیا میں اگر وہ وہاں کا کر رہے ہیں. ہاں اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جو سب سے ریجیکٹڈ دنیا کا, جس کے پاس دنیا کے کسی ملک میں لیبر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, اگر اس کے پاس وسائل ہو, یہاں سے لوٹ کے گیا ہو تو وہ کوئی بزنس کر لے گا. وہ ہمارا سیاستدان, وہ ہمارا حکمران ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم جب تک ان چیزوں کو دوبارہ ریویو نہیں کریں گے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کے سارے سسٹم کو دوبارہ دیکھیں, آپ تمام انتخاب کو دوبارہ دیکھیں, آپ چیزوں کو رائٹ جگہ پہ پلیس کریں. صحیح. یہ جو ملک ہے نا, اس کے جب تک ہم ڈائننگ روم میں ڈائننگ کا سامان نہیں رکھیں گے, صحیح, کچن میں کچن کا نہیں رکھیں گے, بیڈ روم میں بیڈ کا نہیں ہوگا, اور لاؤنج میں لاؤنج کا نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چلے گا. ہم نے لاؤنج کا سامان کچن میں رکھا ہوا ہے, ہم نے کچن کا اٹھا کے ڈائننگ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. سب کچھ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ, ابھی میں ہیلتھ پہ بھی بات کروں گا لیکن لمبا ہو جائے گا, نیکسٹ پروگرام میں کر لیں گے. صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بجائے اتنے گھوس اسکول چلانے کے جس میں کھوتے بندے ہوئے ہیں, بھینسیں بندی ہوئی ہیں, ٹیچر گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں, اور وہ علاقے کی سیاست کر رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ جتنا سرکاری ٹیچر ہے یہ پاکستان کی سیاست میں انوالو ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ پڑھا نہیں رہے, یہ سیاست کر رہے ہیں گاؤں میں بھی, علاقوں میں بھی. میں یہ کہتا ہوں آپ اس کو ختم کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, ان کی ایجوکیشن پالیسی کو فلی آبزرو کریں, ان کا سلیبس پوری طرح سے دیکھیں, وہ کس طرف لے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, نسلوں کو, اور آپ ان کی فیسوں کو کنٹرول کریں, ریشنلائز کریں, اور اس میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے بچوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کارڈ جاری کریں, اور وہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کارڈ کے اگینسٹ جو سبسڈائز فیس ہے وہ گورنمنٹ ان اداروں کو پے کرے, بجائے اتنے لائبلٹی اسکول اور اتنے بڑا ایجوکیشن سسٹم لے کر چلنے کے اور گھوسٹ ٹیچر پالنے کے. آپ وہی ان کو کارڈ جاری کریں کہ وہ کارڈ دیں, وہ اسکول ایڈمیشن دے, اور اس کی فیس جو ہے جو کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ پے کرے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے. میں ٹیکس اور ایجوکیشن پہ بعد میں تفصیل سے بات کروں گا ہیلتھ پہ, لیکن میں آج ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے کرونا پہ. جی ہاں سر, بالکل. کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ بہت تیزی سے, میں حیران ہوں, عجیب و غریب پالیسیز چل رہی ہیں. 10 بجے کے بعد تمام دکانیں بند کر دیں, اور یہ اسپیشلی جو دیکھیں شادی ہالز کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کے لیے بندش کی جا رہی ہے. شادی ہال کی اور بات ہے, ہوٹل کی اور بات ہے, میں بات کر رہا ہوں شاپس کی. صحیح. آپ یہ دیکھیں, جب آپ 10 بجے کریں گے لوگ رش کریں گے, 10 بجے دکانیں بند ہو رہی ہیں, اس سے پہلے جا کے چیز لے لو. آپ لوگوں کا فلو بڑھا رہے ہیں, بڑھانے سے کرونا کا پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں. جب اس کے اوپر کوئی ٹائم نہیں ہوگا, ایک بندے کو پتا ہے رات 12 بجے بھی فلانی مارکیٹ سے فلانی چیز مجھے مل جائے گی, 1 بجے مل جائے گی, تو وہ ریلیکس جائے گا, رش نہیں پڑے گا, گیپ مینٹین رہے گا, اور یہ نہیں پھیلے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کون اس ملک کی پالیسیز مینجمنٹ کام نہیں کر رہی نا پراپر. دوسری بات, میں آج کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, ڈاکٹر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں, لیکن میں اپنی عقل و فہم کے مطابق بتانے لگا. سب ماسک پہن لیں, اپنی گاڑی میں بھی ماسک پہن کے پھریں, آپ سڑک پہ بھی ماسک پہن کے پھریں. وہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے ماسک کا یوز اس کے اندر کیا ہے, اس ایپیڈیمک کے پھیلنے کا سورس کیا ہے, اس کے لیے پریکاشنز ہمیں ریکوائر کیا ہے. دیکھیں, میں اپنی گزارشات کرنے لگا ہوں, اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو کرے, میری رائے ہے اور وہ ڈیفیکٹو بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں میں بتاؤں,
جہاں پبلک آفس ہے, جہاں بہت لوگ جاتے ہیں, وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے. لوگ ماسک بھی پہن کے جائیں اور اس کے انٹرس ڈور سے ان کو سینیٹائزر لگایا جائے, تاکہ وہ اگر ڈیزیز ہے تو وہ ڈیزیز وہاں نہ چھوڑ جائیں, دوسرا کوئی کیری نہ کر جائے. لیکن اس کا جو بڑا کیریئر ہے وہ آپ کا اپنا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی سے ہاتھ ملایا, آپ نے کسی پبلک آفس کی کسی چیز کو ٹچ کیا اور وہ آپ نے اپنے جب منہ کو لگایا تو وہ جہاں سے بھی انٹر ہو گیا اور وہ سورس ہے. انسان خود ہی بن رہا ہے اس ٹائم اس کا. اب آپ یہ دیکھیں ہم حماقت کیا کر رہے ہیں, ہم ماسک پہنے پھر رہے ہیں, جن کو وہ سمجھتے ہیں ماسک پہن لیا تو ہم کرونا سے بچ جائیں گے. اب اس کی وجہ سے وہ 10 دفعہ اس ماسک کو اتارتے ہیں, 10 مرتبہ پہنتے ہیں, ٹچ کر رہے ہیں اور وہ بار بار اپنے منہ کو اننیسیسری ٹچ کر رہے ہیں. ٹچ نہیں کرنا. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے, جو تو ہمارا وضو قرآن دین کے اسلام پہ جو لوگ چل رہے ہیں وہ دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں, ان کے بہت کم چانسز ہیں کہ ان کو کرونا ہو. نمبر 2, آپ نے اپنے ہاتھ کو منہ سے ٹچ کرنے سے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کو دوسرے لوگوں سے بھی ٹچ کرنے سے اوائڈ کرنا ہے, اور پبلک پلیس کی چیزوں کو ٹچ کرنے سے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سورس ہاتھ ہے. اور لوگ ایسے عجیب ہیں, وہ سمجھتے ہیں گلو پہن لیں گے تو وہ بچ جائیں گے. وہ گلو کو تو آپ بار بار دھوتے ہی نہیں ہیں, ہاتھ کو تو آپ بار بار صابن سے دھوتے ہیں, آسانی سے دھو لیتے ہیں. اور وہ گلو بڑا کیریئر ہے جو لے کے آپ کو ہر جگہ پہ چل رہا ہے. ہم سوچیں, آپ دیکھیں جی ماسک کا نقصان دیکھیں, بچوں کو پہنا رہے ہیں, ڈسٹینس اسکول میں رکھیں آپ یہ چیزوں کو. اس سے سب سے بڑا نقصان میری رائے میں دینے لگوں, آپ سانس لیتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں, جو کالم باہر آتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ ہے, اور وہ آپ کے اس ماسک کے کالم کے اندر موجود رہتی ہے. آپ اگلا انٹیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ فری آکسیجن نہیں لے رہے, آپ لیسر آکسیجن لے رہے ہیں, اور آپ وہ جو ویسٹ گیس ہے وہ واپس ری انہیل کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے لنگس پہ لوڈ پڑ رہا ہے اس ایئر کو انہیل کرنے میں اور واپس نکالنے میں. صحیح. اس لیے آپ ماسک پہن کے تو آپ پراپر واک نہیں کر سکتے, آپ کا سانس اکھڑ جائے گا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اصل میں ہم نے ایک تو اس سے اوائڈ کرا. دوسری بات, ہمیں وہ جو ٹرکش ڈرامہ میں نے دیکھا اس میں اسلام کا طریقہ کار ہے, یوں کر لیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا بازو یہاں سے پکڑتے ہیں, وہ بڑا سیف ہے. آپ کو اپنے اسلام لینے کا طریقہ کار کرنا پڑے گا. بالکل. تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نارملی گرم انٹیک, جو لوگ زیادہ چائے قہوہ پیتے ہیں, مجھے امید ہے کہ ان کو یہ ہونے کے چانسز کم ہیں. کیوں؟ یہ پہلے ماؤتھ میں ایکومولیٹ ہوتا ہے, کچھ دن ادھر رہتا ہے, اس کے بعد لنگس میں جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. جو بار بار دن میں چائے گرم قہوہ پینے کے عادی ہیں, وہ ان کا یہ اسٹامک میں چلا جاتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. باقی جو جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے, شادی ہال ہیں, ہوٹل ہیں, ان میں آپ اس کا اسکوائر فٹ نکالیں ایریا, اس کے حساب سے ڈسٹینسز کے اعتبار سے جو نارمز آپ نے رکھنے ہیں وہ رکھنے کے بعد آپ ان کی تعداد فکس کر دیں کہ اتنے افراد سے زیادہ لوگ اندر نہیں جائیں گے. بالکل. ایک مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں نا. ہاں, آپ شاپس کا ایریا نکالیں اور ان کو دے دیں کہ اتنے افراد سے زیادہ آپ کے عملے اور انکلوڈنگ ٹوٹل اتنے لوگ ہوں گے, باقی بار کیو میں کھڑے رہیں فاصلے سے, اور وہاں پہ اندر جانے کے لیے وہ ماسک بھی پہنے اور وہ سینیٹائزر بھی لگائیں, ایک دوسرے ڈسٹینس بھی مینٹین رکھیں, سفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کا 10 بجے بند ہو جانا, 12 بجے بند ہو جانا کوئی لاجیکل نہیں, کسی بھی لاجک میں نہیں آتا. بالکل صحیح بات ہے. اور میں گزارش کر لوں تھوڑی سی آپ سے, جی جی, پتہ نہیں وقت کتنا ہے آپ کے پاس, لیکن یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پالیسی بناتے ہوئے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں, اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں. کوئی کان بتائے کان لے گیا تو آپ اس کے پیچھے نہ بھاگ پڑیں, آپ پہلے چیک کریں کہ کان ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اس سے خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں. اور میں آج آپ کو میں اپنی رائے میں دینے لگا ہوں کہ جس دن سے کرونا کا ایشو ہوا, اور آپ بلیو کریں, میں یہ کوئی اس طرح نہیں کہہ رہا, جو لوگ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے ایک لمحہ اس سے خوف نہیں آیا. ایک لمحہ کی مجھے کوئی پریشانی نہیں فیل ہوئی. اور مسلمان ہے, مجھے تو یہ یقین ہے جس دن میں نے دنیا میں نہیں ہونا اس دن نہیں ہونا, اور جس دن ہونا ہے اس دن جاننا نہیں ہے, یہ تمہارا دین کہتا ہے, اور آپ اس پہ بلیو کریں. لیکن احتیاط ضروری ہے. احتیاط ضرور کریں, میں وہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, لیکن جو بات میں کہنے لگا ہوں آج, میں کرونا کے ہونے کے جو فوائد ہوئے ہیں, جی جی, میں تو وہ سوچ کے حیران رہ گیا. اچھا, فوائد بھی اس کے, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ میریکل کیا. اچھا, میں اپنی رائے دینے لگا ہوں, اس سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے. آپ دیجیے گا اس پہ رائے. دیکھیں, کرونا سے قبل ہم آلموسٹ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے.
کوئی کسی پہ میزائل پھینک رہا تھا, کوئی جیٹ جا رہے تھے, کورونا ہوا, تمام جنگ میزائل یہ ایک طرف رک گئے. بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی نا. ہے. دوسری بات, دنیا ساری میں ایک مسلمان ہی شہید کیا جا رہا تھا. جہاں پہ ظلم ہو رہا تھا وہاں موسٹلی مسلمان مارا جا رہا تھا. بالکل وہ سارا رکا, ہمارے مسلمانوں کی شہادتیں رکی. تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کئی جو سوشل خرافات تھیں ان سے جان چھٹی ہے. جی جی. شادیوں پہ اخراجات, بڑے بڑے شادی ہال, مہندیاں ہو رہی ہیں جی, فلانا ہو رہا ہے جی. لوگ 10-12 لوگ گئے, انہوں نے بچی لی, لے کے چلے گئے, جو ہمارا دین کہتا تھا. لیکن ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ سر, وہ ہم باز نہیں آ سکتے, لیکن بہت کچھ کم ہوا. ہاں کم ہو گیا, اور اس نے ہمارے اوور آل سوشل نارمز کو خاصا کنٹرول کیا ہے, خاصا کیا ہے. وہ مجبوری ہماری جو عادات ہے وہ بگڑی ہوئی نہیں جاتی, لیکن بہت فرق پڑا. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کئی قسم کے گندے کاروبار بند ہوئے, اس سے پبز, کلبز, براتھلز, آپ دیکھیں دنیا میں بند ہوئے, ایک برائی بند ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا رجحان دین اسلام کی طرف بڑھا. چائنا میں بھی مسلمانوں کی کوئی اچھی حالت نہیں ہے, مسلمانوں سے بڑا ظلم ہے وہاں پہ, لیکن چائنا کا صدر مسجد میں گیا دعا کرانے کے لیے. وہ جو کچھ وہ کھاتے تھے جو مسلمان نہیں کھاتے تھے, انہوں نے اس کو بند کیا. باندر, کتے, بلے انہوں نے بند کیے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ انہوں نے اپنے اس میں بہت لوگ, بہت سے چائنیز مسلمان ہوئے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے صدر نے اپنے ایوان میں قرآن کی تلاوت کرائی, اس کا ترجمہ سنا. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں, تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو غیر مسلم ہے وہ زیادہ خوفزدہ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو جنگوں کے لیے جانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر میں جانا پڑتا ہے, وہ جانے کو تیار نہیں. ایک بنکروں میں رہنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ تیار نہیں. وہ مسلمانوں کی جان چھٹی ہے جو حملے انہوں نے کیے ہوئے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پہلی دفعہ, ہم ہسٹری میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ پوری دنیا کھڑی ہوئی دیکھی. دیکھیں کہیں زلزلہ آتا تھا وہاں رک جاتا تھا, باقی نظام چلتا رہتا تھا. کہیں جنگ لگ گئی وہاں رک گیا باقی. لیکن ہم نے پہلی دفعہ, ہم اس ہسٹری میں وہ, میں اس کو لکی ہی کہوں گا, لوگوں کو انلکی محسوس ہو, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ دنیا کو رکتے دیکھا. اور آپ دیکھیں کہ تمام ریسیں جو اس سے پہلے لگی ہوئی تھی, فلانا بچہ فرسٹ پوزیشن لے گیا, فلانے نے یہ پلازا بنا لیا, فلانا ڈی سی لگ گیا, فلانا سیکٹری بن گیا. آپ بلیو کریں بے مانی ہو گئی وہ ساری سکسیسز. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی گرفت میں کون لوگ زیادہ ہے. وہ جو ہائی فائی لوگ تھے جو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کیونکہ وہ ریزسٹنٹ نہیں تھے وائرس کے. سر وائنڈ اپ کی طرف ہے, میں چاہتی ہوں کہ بات کو جلدی سے وائنڈ اپ کر لیں. تو میں تو اس کی بلیسنگز کو سوچ کے حیران رہ گیا. وہ ہماری بیبیاں جی پارلر جانا ہے, وہ پارلر جانا چھوڑ گئیں کہ وہ جو ہاتھ لگائے گی, برش لگائے گی, وہ کورونا نہ ہو جائے. تو بہت سے نام چینج ہوئے, اور ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ چند کپڑے ہی کافی ہیں جینے کے لیے. اور اگر آپ کے پاس گھر میں روٹی ہے اور چھت سر پہ دستیاب ہے, وہ کافی ہے جینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ سمجھ میں آئی ہے. اور ہمیں پہلی دفعہ رشتوں کو ٹائم دینے کا موقع ملا. لوگ مجبوراً بند ہو گئے ایک گھر کے اندر. ان کو ایسے بھی گھر تھے جو ایک دوسرے کبھی ملتے ہی نہیں تھے, باپ اتنے بجے جاب پہ جاتا تھا, بچے تھے, ان کو ایک گھر میں رہنا پڑا. بے شک اس کے نتیجے میں کچھ گھروں کے اندر آپس کے تعلقات اچھے ہوئے اور کچھ طلاق بھی پہنچ گئے. طلاقوں کے کیس بھی اس کے بعد بہت آگے. لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی اگر آپ بھلے دیکھیں, اور اللہ نے ایک نہ نظر آنے والی چیز سے انسان کی پوری ترقی کو ردی کر کے رکھ دیا. اور آپ کو ایک آخری چیز کہ آپ دیکھیں کہ جو ملک سب سے تگڑے سمجھے جاتے تھے وہ بالکل ایکسپوز ہوئے کہ وہ ایک معمولی سی مرض کو ٹیکل نہیں کر پائے, اور ان کے ہاں کیجوالٹیز بڑی ہوئی. ہمارے جیسے ملکوں میں نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو ویسے وائرس سے ایکسپوز لوگ تھے. سو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمیں مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. جس دن وقت آیا ہے اس دن جانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, اس کی تیاری کر لیں. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا, پروگرام تشریف لائے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی ہوسٹ ندا منظور کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.